آپ کی جماعت کے لیے تو خوشخبری پہ خوشخبری آ رہی ہے۔ پہلے تو پی ٹی آئی کے اندر لڑائیاں ہوگی، بجٹ بھی منظور ہو گیا، ریزرو سیٹس کا فیصلہ جو اتنا بڑا ایک فیصلہ تھا جو کہ دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو نہیں ملنا، لیکن 12 جولائی کو ایک فیصلہ آیا تھا جس پہ وضاحتیں بھی آئی تھیں اور کہا گیا تھا کہ جی پی ٹی آئی کو یہ سیٹس دی جائیں۔ سر اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم آتی ہے، کورٹ پیکنگ کا الزام لگتا ہے، آپ کی جماعت کے اوپر بھی لگتا ہے، اور آج جو فیصلہ آتا ہے اس کے بعد اب پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ سر ریزرو سیٹس بھی آپ کو مل گئی اور اب سنا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی آنے والی ہے، تو اتنی خوشخبریاں آپ کی جماعت کے لیے؟ نہیں دیکھیں، اس میں خوشخبری یا بری خبر کی بات نہیں ہے۔ جو عدالتوں نے فیصلے جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق کرنے ہوتے ہیں۔ یہ پشاور ہائی کورٹ کا بڑے سینئر 5 ججز کا جو ہے وہ ایک متفقہ یونینیمس جو ہے وہ ڈیسیجن تھا، اور انہوں نے لا کو بڑی صراحت کے ساتھ جو ہے وہ اس کی وضاحت کی تھی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ چیزوں کو ایک اور انداز سے جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، جو کہ اس وقت بھی لا نوئنگ لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ ایسا قانون میں اور آئین میں تو ہے نہیں، اور کسی بھی قانون اور آئین کی کسی بھی آرٹیکل کو عدالت جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ نہ اس میں اضافہ کر سکتی ہے نہ اس میں کمی کر سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے سپریم کورٹ کے اس سے پہلے بھی فیصلے آرٹیکل 63A میں بھی ایک فیصلہ آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ووٹ ڈالا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، کاؤنٹ نہیں ہوگا، سزا دی جائے گی۔ بالکل۔ تو ایسے فیصلے جو ہے وہ اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، اس میں کوئی جتنا مرضی واویلا کرے، لیکن ایک عام فہم آدمی جو ہے وہ مخصوص نشستوں کی جو اسکیم ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، وہ آرٹیکل 51 اور 106 آپ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر الیکشن لا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے رولز ہیں۔ کسی جگہ بھی آپ یہ جو ہے وہ یعنی اشارتاً بھی آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی کہ یہ مخصوص سیٹیں جو ہیں یہ کسی ایسی جماعت کو، جس جماعت نے نہ تو الیکشن لڑا ہو، نہ اس کا پارلیمنٹ میں کوئی وجود ہو، اور اپنے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ پیپر فائل کریں، اور اس کے بعد ان کا الیکشن کے بعد ان کا جو اسمبلی کے اندر ان کا جو نمبر ہوگا، اس نمبر کی ریشو سے ان کو جو ہے وہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ الاٹ ہوں۔ بالکل، وہ مثال کے طور پہ موجودہ اسکیم مثال کے طور پہ موجودہ اسکیم میں اگر ایک اسمبلی کی جو ہے وہ 100 سیٹ ہے، اس میں 40 کے اوپر جو ہے وہ مختلف جماعتیں کامیاب ہوتی ہیں، اور 60 سیٹوں کے اوپر آزاد امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان آزاد امیدواروں کو 3 دن کے اندر اندر ان جماعتوں میں شامل ہونا ہوگا جن جماعتوں کے پاس وہ 40 سیٹیں ہیں، اور جو ان کا نمبر فائنل ہوگا اس کی ریشو سے مخصوص نشستیں الاٹ ہوں گی۔ اگر یہ 60 کے 60 جو ہیں یہ آزاد ہی رہ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے نہیں کسی میں شامل ہونا، تو کیا پھر وہ سیٹیں کم ہو جائیں گی؟ نہیں، آپ کی ہر بات سے ان 40 کو ہی الاٹ ہوں گی۔ جی، لیکن جو 12 جولائی کو فیصلہ آیا تھا لاسٹ ایئر، تو جب وہ فیصلہ آیا تھا کیا تب کے ججز کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک فیصلہ دے رہے ہیں جو غلط دے رہے ہیں، جو کہ 26ویں آئینی ترمیم آنے کے بعد آج جو ایک فیصلہ آیا وہ صحیح ہے، اور 12 جولائی والا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، یہ بھی یاد رکھا جائے گا تاریخ میں، لیکن جو آج فیصلہ آیا ہے وہ جلدی امپلیمنٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن سامنے ہے، لا سامنے ہے، ہر بندہ جو ہے اسے پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اور اپنی سمجھ کے مطابق یہ کہہ سکتا ہے یا اس کو رد کر سکتا ہے کہ یہ فیصلہ یا وہ فیصلہ یا ان میں سے کون سا فیصلہ ان اکارڈنس ود لا اینڈ کانسٹیٹیوشن تھا۔ دیکھیں، فیصلہ تو وہ بھی تھا کہ 63A میں انہوں نے کہا کہ آپ ووٹ ڈالیں گے، ووٹ آپ کا گنا نہیں جائے گا، لیکن آپ کو جو ہے وہ نااہل بھی کر دیا جائے گا۔ تو اس کے متعلق ہر بندے تو سر جو پاناما کیس ہوا تھا کیا وہ بھی لا اینڈ کانسٹیٹیوشن کے فیصلہ ہے؟ لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ ان اکارڈنس ود لا اینڈ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے۔
صحیح سر، میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ پھر وہ جو پناما کیس میں محترم نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا لائف ٹائم کے لیے، تو پھر کیا وہ بھی آئین کے متفقے تھا، یا وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط فیصلہ تھا کیونکہ وہ آپ کی جماعت کے ساتھ تھا؟ آج جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ فیصلہ یہ تھا کہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ لینی تھی تو آپ نے لی نہیں ہے، لیکن وہ لے تو سکتے تھے نا آپ، تو لہٰذا آپ نے اسے کیوں نہیں اپنے جو ہے وہ ایسٹس میں ظاہر کیا کہ یہ تنخواہ بھی جو ہے وہ میرا ایسٹ ہے؟ تو اس کے اوپر بھی پھر سبھی نے جو ہے وہ تبصرے اور سبھی نے باتیں کی. تو معاملہ یہ ہے کہ عدالتی فیصلہ بہرحال عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے، اس نے امپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے، اور اس وقت تک اس نے قائم رہنا ہوتا ہے جب تک کہ وہ ریویو نہ ہو یا اس کے یا اپیل میں سیٹسفائیڈ نہ ہو. لیکن فیصلے تو خیر تاریخ میں رانا صاحب آپ خود بھی لائر ہیں، آپ قانون مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور باقی دنیا میں بھی کہیں نہ کہیں ہوتے رہتے ہیں. جی آپ خود لائر ہیں، آپ قانون مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا حصہ بھی رہے ہیں، آپ کے اوپر بھی بھونڈے کیسز بنے. کیا یہی ہوتا رہے گا پاکستان میں کہ جب بھی کوئی حکومت آئے گی، وہ جو حکومت رجیم جا چکی ہوگی اس پہ کیسز بنیں گے؟ اگر ایسا ہی حال ہے تو پھر پاکستانی لوگ جو ہیں اگر وہ دوسرے ممالک جا رہے ہیں تو پھر تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی جماعت کے اوپر ایک الزام لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ سے لے کے بلے کا نشان چھیننے تک، پھر 8 فروری کو جو ہوا اس کے بعد جو آپ لوگوں کے اوپر ایک الزام لگا، پھر 26ویں ترمیم اور آج کا فیصلہ، تو یہ تو پھر اسی طرح چلتا رہے گا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہے گی. تو اس میں عوام کا کیا ہوگا سر؟ اگر پی ٹی آئی اتنی بری ہے اور پی ٹی آئی کی وجہ سے آئے دن روز اتنے مسئلے ہوتے ہیں، تو اس جماعت کو بین کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں عوام جو ہیں ان کو جو ہے وہ ان چیزوں کو بغور جو ہے وہ ان کا جائزہ لے کے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو انہی لوگوں کی ہوتے ہیں جو پالیٹکس کرتے ہیں. سیاسی جماعتوں کی جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتی ہیں، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھیں، سر جوڑیں اور اپنے ان پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو کریں جو کسی تنازع، کسی جو ہے وہ کانفلکٹ یا کسی بھی وکٹمائزیشن کا جو ہے وہ سبب بنتے ہیں. وہ جو نیب لاز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رائے پیدا کریں، وہ الیکشن رولز کو جو ہے وہ بہتر کریں، وہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ اباب بورڈ کریں. وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھیں اور بیٹھ کے ان چیزوں کو ریزالو کریں. پوری دنیا نے ایسے کیا ہے، کوئی پاکستان میں کوئی انوکھا کام تو نہیں ہونا. پوری دنیا نے اپنے پولیٹیکل ایشوز کو جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے، لیکن سر کوئی نون لیگ کی طرف سے کوئی ایسا جسچر نہیں دیا جا رہا کہ وہ ٹیبل پہ آ کے بیٹھے، جب فیصلے بھی اب پی ٹی آئی کے خلاف ہی ہو رہے ہیں. نہیں ہم تو جسچر دیتے ہمیں تو 14 سال ہو گئے ہیں، یعنی 2011 لیکن سر اگر آج ان کو سیٹس مل جاتی تو ایک جسچر چلا جاتا. نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ جسچر تو اپنا جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ایشوز کو ریزالو کرنے کا ہے نا. یہ سیٹیں لینے سے جو ہے وہ جسچر کیسے چلا جاتا؟ ہم تو پچھلے 14 سال سے جب وہ ہمیں جیلوں میں ٹھونس رہے تھے، ہمارے خلاف کیپٹل پنشمنٹ کے یعنی جھوٹے مقدمے بنا رہے تھے ہمیں سزائے موت دینے کے، وہ بنا رہے تھے. ہم اس وقت ان کو کہتے تھے کہ جی آئیں بیٹھیں. رانا صاحب اب کیا آپ کی جماعت بدلہ لے رہی ہے؟ آئیں چارٹر آف اکانومی کریں، آئیں چارٹر آف جو ہے وہ ڈیموکریسی کریں. اس وقت وہ کہتے تھے کہ نہیں میں نے تو آپ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ کیوں بیٹھوں، آپ تو سب چور ہیں، ڈاکو ہیں، غلط لوگ ہیں، میں جو ہے وہ صحیح ہوں، باقی ساری دنیا غلط ہے. لیکن سر آج وہ جو میں کہتے تھے وہ جیل میں ہیں. جب وہ اپوزیشن میں ہیں، نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ جیل میں وہ ہیں تو وہ کیا وہ 190 ملین جو ہے وہ میں نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروایا ہے. ایک اور بھی سر ہے کہ اگر 190 میں ان کو کوئی ریلیف ملتا بھی ہے. ٹرسٹ والی 450 کنال جگہ جو ہے وہ میں نے اپنے نام الاٹ کرا کے مقدمہ ان پہ تو نہیں بنا دیا نا. ٹھیک ہو گیا سر. ابھی ایک اور بھی اسپیکولیشن ہے کہ اگر اس میں ان کو ریلیف ملتا میرے نام تو نہیں لگ گئی تو 9 مئی کے کیسز میں خان صاحب کو اندر رکھا جائے گا، اور پھر جو سیویلینز کا ملٹری ٹرائل ہوگا پھر وہاں سے بھی خان صاحب کے لیے سختیاں بڑھیں گی. تو یہ تو پھر آئے دن کوئی نہ کوئی کیس بنتا رہے گا. نہیں تو پھر بات یہ ہے کہ 9 مئی جو ہے آپ مجھے بتائیں کہ 9 مئی نہیں ہوا. جی بالکل ہوا ہے سر، بالکل ہوا ہے. 9 مئی کو فرشتے آگے کر گئے تھے.
لوگوں کی آڈیو ویڈیوز موجود ہیں، لوگ خود ذمہ لے رہے ہیں کہ جی آگ میں نے لگائی ہے، یہ کام میں نے کیا ہے، وہ کام فلاں نے کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب ایک جرم ہوگا، جب ایک عمل ہوگا تو اس کا رد عمل تو ہوگا نا۔ درست۔ سر آپ کیا کہیں گے آپ کی جماعت کو بھی، جس ہم طرح حکومت میں ہیں، وہ اپوزیشن میں ہیں، ہم تو آج بھی ان کو کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں، آپ یہ آفر آج بھی کرا رہے ہیں آج کی تاریخ میں کہ آئیں بیٹھیں ایشو ریزالو کرتے ہیں؟ یہ کل کی بات ہے۔ کل جب بجٹ پاس ہوا ہے تو پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف ان کی سیٹوں پہ گئے ہیں، بالکل ہاتھ ملایا صاحب سے، عمر ایوب صاحب سے، ان سے ہاتھ ملایا، ان کو کہا ہے کہ ہمیں ایشوز کے اوپر بیٹھنا چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے۔ درست سر، آپ نے تو دل بڑا کیا، ہاتھ ملایا ایسی جماعت پر جو آئے دن آپ پہ الزامات لگاتی ہے، لیکن اسی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے یہ پارٹی میں مزید پھوٹ ڈلوا دی۔ آلریڈی پارٹی پھوٹ کا شکار تھی، لیکن انہوں نے جب ہاتھ ملایا اور ایسے وقت پہ جب بجٹ منظور ہوا تو اس سے تو بیرسٹر گوہر پہ اور اسد کیسر پہ اور الزامات لگ گئے ہیں۔ دیکھیں وہ دراصل وہ الزامات جو ہیں، انہوں نے جو ایک گالی گلوچ بریگیڈ بنایا تھا نا، دوسروں کو گالیاں دینے کے لیے، دوسروں کی بےزتی کرنے کے لیے، دوسروں کی انسلٹ کرنے کے لیے، یہ دیکھیں یہ قانون قدرت ہے، وہ اب ان کے اپنے گلے پڑا ہوا ہے۔ وہ اب دیکھیں انہوں نے کل ہاتھ ملا لیا، وہ گالی گلوچ بریگیڈ جو ہے وہ اب ان کی بےزتی کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے تو جماعتیں نہیں چلتی، اور یہ رویے درست نہیں ہیں۔ صحیح۔ تو سر اب اگر پی ٹی آئی کسی عدالت میں جانا چاہے تو وہ کہاں جائے گی؟ اب تو اللہ کی عدالت ہی بچی ہے۔ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ انہیں اپنے ضمیر کی عدالت میں جانا چاہیے اور اپنا احتساب کرنا چاہیے، انہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم نے جب سنی تحریک کونسل میں بطور سیاسی جماعت شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا تو ہم نے نہ آئین پڑھا نہ قانون پڑھا، اور وہ ہم سے غلطی ہوئی، اور اس غلطی کے نتیجے میں ہمیں یہ نقصان ہوا ہے۔ درست۔ انہیں اپنا احتساب کرنا چاہیے تاکہ آئندہ وہ صحیح فیصلے کرنے کی پوزیشن میں آئیں۔ درست۔ سر آپ نے بات کی کہ یہ گالم گلوچ کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ ابھی ریسنٹلی اعظم نذیر تارڑ جو کہ خود ایک قانون دان ہے، آپ بھی قانون دان ہیں، اور وہ بڑی ایک اچھی پرسنالٹی رکھتے ہیں، انہوں نے کچھ ریمارکس دیے، ڈونٹ یو تھنک کہ ان کو ایسے ریمارکس نہیں دینے چاہیے تھے خان صاحب کی ملاقات کو لے کر اور ان کی اہلیہ کو لے کر؟ نہیں دیکھیں، میری انفارمیشن کے مطابق میں کنفرم نہیں ہوں کہ اگر میاں بیوی ایک قید میں ہوں یا کوئی آدمی اگر لمبی قید میں ہو تو جیل مینولز ہے اس میں یہ گنجائش ہے کہ ان میاں بیوی کو وقت گزارنے کی جو ہے وہ اجازت دی جا سکتی ہے۔ سر لفظوں کو چناؤ تھا نا، جیسے آپ نے کہا وقت گزارنا، ان کے لفظ کچھ الفاظ کچھ ٹھیک نہیں لگے۔ جیل نہیں، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان کو اکٹھے جو ہے وہ وہاں پہ رہنے کا موقع جو ہے وہ دیا جائے اگر یہ میرے اختیار میں ہو۔ ہیومن رائٹس کے اوپر وہ بات کر رہے تھے، جواب دے رہے تھے۔ صحیح۔ تو اس میں جو ہے وہ یہ ایک دفعہ یہ ایک کوشش بھی ہوئی تھی کہ جیلز میں ایک ایسی جو ہے وہ پروویژن کریٹ کی جائے کہ جو لمبی قید میں لوگ ہیں تو ان کی فیملیز کو ان کے ساتھ کچھ عرصہ جو ہے وہ رہنے کا انتظام کیا جائے۔